بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث احدا من اصحابه في بعض امره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا متفق علیہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے صحابہ کرام میں سے کسی کو کسی جگہ کا ذمہ دار با اختیار بناتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اسے یہ نصیحت فرماتے تھے کہ جہاں جا رہے ہو اپنے ماتحت لوگوں کے لیے رحمت بننا، مصیبت نہ بن جانا۔ اپنے ماتحت لوگوں کے لیے رحمت بننا، ان کے لیے مصیبت نہ بن جانا۔ آگے حدیث لکھی ہے کہ سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن فتح ہونے کے بعد یمن کا گورنر بنایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو چند نصیحتیں کرتے 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 آگے تک لے گئے، اور مدینہ شہر سے باہر تک ان کے ساتھ گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑا عجیب انداز رکھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پہ سوار کروا دیا۔ تو وہ سمجھ رہے تھے کہ آپ علیہ السلام یہیں سے رخصت فرمانے لگے تو وہ سوار ہو گئے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام سواری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ انہوں نے نیچے اترنا چاہا کہ اگر آپ سوار نہیں ہیں تو میں کیسے سوار ہو جاؤں، ادب کے لیے۔ تو نیچے اترنا چاہا تو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے اترنے کی، آپ بیٹھو۔ آج ایسے ہی ہوگا کہ میں پیدل چلوں گا اور آپ سواری پہ سوار ہوگی۔ یہ ہے ذرہ نوازی، بڑا وہی ہے جس کے مزاج میں یہ چیزیں شامل ہوں کہ اپنے سے چھوٹوں کو بھی عزت دینا، اپنے سے چھوٹوں سے محبت کرنا، ہر وقت ڈانٹ کے رکھنا، ذلیل کر کے رکھنا، یہ کبھی بھی نبی علیہ السلام کی مبارک طبیعت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ سوار رہیں گے، میں نیچے پیدل چلوں گا۔ تھا تو بڑا مشکل، لیکن ایک قانون ہے شریعت کا، الامر فوق الادب۔ ایک ادب کا تقاضا ہے، ایک حکم کا تقاضا ہے، تو ادب کے تقاضے کو حکم آنے پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ادب یہ ہے کہ معاذ بھی نیچے اتر آئیں اور ساتھ ساتھ پیدل چلیں، اور حکم یہ ہے کہ نیچے نہیں اترنا، اس لیے ادب چھوڑ کے حکم پہ عمل کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ معاذ، تم جس علاقے میں جا رہے ہو وہ نئے نئے مسلمان ہیں، فرمایا میں پہلی نصیحت یہ کرتا ہوں کہ تمہارے ذمے ہے کہ وہاں کے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں، مصیبت میں نہیں ڈالنا۔ آسانی دینی ہے، مصیبت میں نہیں ڈالنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ہم سے چھوٹا ہے، کوئی ہمارا ماتحت ہے، تو کام چھوٹوں سے لینا ہے، ماتحتوں سے کام لینا ہے، اسی لیے وہ ماتحت ہیں، لیکن وہ کام نہ کہیں جو ان کے بس میں نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی باقاعدہ نصیحت ہے، لا تکلفوہم الا طاقتہم، جس کی طاقت رکھتے ہیں وہی کام کرو، جو ان سے نہیں ہو سکتا وہ نہ کہو، وہ کام ان سے نہ کہو۔
تو ایک تو ان کی ہمت، ان کی طاقت، ان کی حیثیت کا خیال رکھ کے اس حساب سے کام لینا چاہیے۔ دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آسانیاں دینا، مشکلات میں نہ ڈالنا۔ ایک کام کے لیے کوئی آسان طریقہ ہے تو وہ ان سے کہو، مشکل طریقے کا پابند بلا وجہ مت کرو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والے بنو، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرو۔ دین میں جہاں نماز کا حکم ہے تو نماز کی دونوں حیثیتیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو دین کا سب سے بڑا کام آپ نے کیا، اور آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ یہ نماز ایمان والے کی معراج ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ کی نماز میں خلل نہ ہوا، باقی کچھ نہیں پوچھوں گا، ایمان والے کو سیدھا جنت میں بھیج دوں گا۔ تو ایک اس طرح کی باتیں یہ سن کے بھی دل چاہتا ہے کہ یار نماز پڑھوں، اور وہ باتیں بھی دین میں موجود ہیں کہ جن میں یہ کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ایک حقب جہنم میں جلنا پڑے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نئے لوگ ہیں، دین میں دونوں چیزیں ہیں، لیکن دین کے فضائل زیادہ سنانا۔ ایسے نہ ہو کہ آپ صرف دین کی وعیدیں سنائیں اور ان کو فضائل کا پتہ ہی نہ ہو، اور وہ سمجھیں کہ یہ دین بڑا خوفناک قسم کا ہے۔ ایسا نہ سمجھیں، بلکہ فضائل بھی اسی دین کا حصہ، وعیدیں بھی اسی دین کا حصہ، لیکن تم فضائل سناؤ اور وعیدیں نئے آدمی کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ جب وہ پکے ہو جائیں گے تو وہ دوسرا راستہ بھی بیان کر دے۔ جیسے یہ ہوتا ہے کہ جی ٹیکس ادا کریں، گوشوارے جمع کرائیں، تو وہ حکومت کی طرف سے ایڈ آ رہی ہوتی ہے ٹی وی پہ، دیگر ذرائع پہ، وہ شہر میں بورڈ لگے ہوتے ہیں، اخبارات پہ آ رہا ہے کہ جناب آپ ٹیکس دیں، ہم آپ کو اتنی چھوٹ دیں گے۔ تو یہ فضیلت ہے، ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ نہیں دو گے نا تو تمہارا یہ کچھ ہوگا، تو وہ ذرا کم اس کو سامنے لایا جاتا ہے، وہ کسی مجبوری کے موقع پہ لایا جاتا ہے۔ تو فضائل زیادہ سنانا یہ کم از کم نئے آدمی کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، آپ ایمان والے بنو گے، آپ قرآن و سنت پہ عمل کرو گے، عبادات کرو گے، اخلاق والے بنو گے، لوگوں کی خدمت کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں جنت دے گا۔ تو یہ خوشخبریاں زیادہ سنائیں، اور فرمایا وَلَا تُنَفِّرَا، لوگوں کو دین سے متنفر نہیں کرنا۔ دین کو پیش کرنے کا منفی طریقہ نہیں اختیار کرنا۔ اصل میں ہماری ذہنیت منفی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے دین کو بھی پیش کرتے ہیں۔ دین ایک ہی ہے، اس سے ملیں تو اتنا مشکل بنا کے پیش کر رہا ہے، وہی حکم ہے اس سے ملیں تو بڑا آسان بنا کے پیش کر رہا ہے، بات وہی ہے۔ تو ہمارے کہنے کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو دین سے متنفر نہیں کرنا۔ فرمایا یمن نیا نیا فتح ہوا ہے تو ایسا کرنا، لوگوں کو نماز کا کہنا، نماز کا کلمہ جو پڑھ لے اس کو نماز کا کہو۔ جب وہ نمازوں کے عادی ہو جائیں نا کچھ دن، تو پھر ان کو بتانا کہ آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے۔ رمضان شریف میں نا صرف ایک مہینہ ہوتا ہے، سال کا چند دن ہوتے ہیں، 30 دن کی کیا حیثیت ہے، گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ چند دن ہیں اللہ کی رضا کے لیے روزے بھی رکھنے۔ فرمایا جب وہ روزے رکھ لیں تو پھر ان کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مالدار آدمی پہ حج بھی فرض کی ہے۔ جب حج کی بھی ہمت توفیق ہو جائے تو پھر کچھ عرصے بعد بتائیں کہ مالدار آدمی پہ اللہ نے زکوٰۃ بھی فرض کی ہے۔ تو ایک ایک کر کے مرحلہ وار سٹیپ وائز لوگوں کو دین کی طرف لائیں گے، ان کو آسانی ہو جائے گی۔ اگر ساری چیزیں اکٹھی سنا دیں گے تو بعد میں ویسے ہی چکرا جائیں گے۔ فرمایا لوگوں کے لیے نفرت کا باعث نہیں بننا، لوگوں کے لیے خوشخبریوں کا ذریعہ بننا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات فرمائی، ارشاد فرمایا کہ
معاذ یمن میں جا رہے ہو، یہ بات علمی ہے اور سمجھنے والی ہے۔ آج یہ بات سمجھ نہیں آتی تو ہم نہ جانے عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ آپ یمن میں جا رہے ہو تو مجھ سے تو اتنے دور جا رہے ہو، میرا آپ کا ڈائریکٹ یہ رابطہ تو نہیں ہوگا جو مدینے میں تھا، جو مرضی مسئلہ ہے پوچھ لیا۔ وہاں لوگوں کے فیصلے، آپ چونکہ حاکم ہیں، لوگوں کے لڑائیاں جھگڑے ہر طرح کے مسائل آپ کے پاس آنے، تو فیصلہ کس طرح کرو گے؟ فیصلہ کس طرح کرو گے؟ صحابی رسول کی اور نبی علیہ السلام کی گفتگو سن کے اپنا مائنڈ سیٹ کرے۔ آپ علیہ السلام نے جب پوچھا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اقضی بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کے مطابق سارے فیصلے کروں گا، قرآن کے مطابق۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر آپ کو کوئی مسئلہ قرآن میں نہ ملا تو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جن کا واضح طور پہ ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ حضور اس بات کو تسلیم فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اگر تجھے قرآن میں نہ ملا تو کیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کی سنت کے مطابق عمل کروں گا، میں آپ کی سنت کے مطابق عمل کروں گا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی حسبنا کتاب اللہ، بس جی ہمیں قرآن کافی ہے، حدیث کی معاذ اللہ ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی بس قرآن میں سب کچھ ہے، تبیان لکل شیء، اللہ فرماتے ہیں اس میں سب کچھ واضح ہے قرآن میں۔ بھائی سب کچھ واضح ہے اصول کے درجے میں، اور اصول کی ڈیٹیل کیا ہے، تفصیلات کیا ہیں، یہ قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز اگر کوئی حدیث کا انکار کر کے پڑھنا چاہے تو وہ مجھے کبھی بھی یہ لا کے آپ کو ہمیں نہیں دکھا سکتا کہ یہ دیکھیں قرآن میں 2 رکعت نماز کا طریقہ ہے۔ نماز کا تو جگہ جگہ حکم ہے، لیکن پڑھنی کیسے ہے قرآن نے اس لیے نہیں بتائی کہ قرآن اشارہ دے رہا ہے کہ سارے کام قرآن میں نہیں ہیں، اللہ کے نبی بھی اسی کی وضاحت کے لیے موجود ہے۔ جو کام یہاں سے نہ ملے حضور کی زندگی سے دیکھ لو۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی سے پتہ چلے گا کہ قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، اس طرح ہاتھ اٹھانے، اس طرح باندھنے، اس طرح رکوع میں جانا، اس طرح سجدے میں جانا، پھر کھڑے ہونا، پھر اس طرح کرنا، پھر التحیات اور سلام ہے۔ یہ پوری ترتیب حدیث پاک سے معلوم ہوگی، قرآن میں تو 2 رکعت نماز کا طریقہ بھی نہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو قرآن پاک میں ڈائریکٹلی موجود نہیں، براہ راست موجود نہیں ہیں، لیکن قرآن نے خود رستہ دکھایا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی بھی مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانو۔ جب قرآن نے کہہ دیا نبی کی مانو تو اس لیے ہم حدیث کو مانتے ہیں۔ تو جی میں آپ کی سنت پہ عمل کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر آپ کو میرے سنت میں بھی وہ مسئلہ نہ ملا پھر کیا کرو گے؟ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی مسئلہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کا صراحتاً ذکر قرآن پاک میں بھی نہ ہو، حدیث پاک میں بھی نہ ہو۔ ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا معاذ اگر نہ قرآن سے ملا نہ میری سنت سے ملا پھر کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ہمارے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم صرف قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن صرف نہ کہو، کیونکہ صرف قرآن و سنت پہ عمل کرنے سے کام بنتا نہیں، ساری تفصیلات ہو ہی نہیں سکتی معلوم اس سے۔ اور خود قرآن نے راستہ دکھایا، خود قرآن نے، کہ قرآن کو بھی ماننا ہے، اطیعوا اللہ قرآن میں، واطیعوا الرسول نبی کی بھی مانو، اور اسی قرآن کریم میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے، نہیں تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ وہ قرآن راستہ دکھا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے پیچھے بھی چلنا ہے۔ اسی قرآن میں ایک اور جگہ ہے
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا کہ جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دے گا، ایمان والے تو دنیا میں بڑے ہیں لیکن اس وقت روئے زمین پہ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ فرمایا جو صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دے گا، نبی کی نافرمانی کرے گا، حضور کا طریقہ چھوڑے گا، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جائے جدھر جاتا ہے ہم اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن نے جہاں اللہ کا حکم ماننے کا حکم دیا، نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کا حکم دیا، اسی قرآن نے صحابہ کرام کو بھی حجت قرار دیا ہے۔ اب کام بن جائے گا، ادھر نبی علیہ السلام نے پوچھا معاذ یمن جا رہے ہو، فیصلے کیسے کرو گے؟ تو کیا عرض کی؟ اللہ کی کتاب پہ فیصلے کروں گا۔ فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں کوئی مسئلہ نہ ملا تو کیسے؟ تو فرمایا میں آپ کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر سنت سے نہ ملا تو کیا کرو گے؟ اس کا مطلب کچھ مسائل ہیں جو سنت سے نہیں ملتے، سنت سے نہ ملا تو کیا کرو گے؟ تو صحابی نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں قرآن حدیث کافی ہیں، ہمیں تو کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ اقضی برأیی، میں قرآن و سنت میں غور کر کے ان کے مطابق اپنی رائے پہ عمل کروں گا، قرآن و سنت سے سہارا لے کے اپنی رائے پہ عمل کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، الذی وفق رسول رسولہ بما یحب ویرضی، اس اللہ کا بڑا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو ان باتوں کی سمجھ دی ہے جس سے اللہ خوش اور راضی ہے۔ اس کا مطلب اللہ بھی اس بات پہ راضی ہے کہ ہر مسئلہ پہلے ڈھونڈو قرآن پاک سے، نہ ملے سنت سے، نہ ملے تو اقضی برأیی۔ وہ صحابی تھے، صحابی علم کے پہاڑ تھے، وہ اپنی رائے پہ عمل کر سکتے تھے، ہم کوئی نہیں کر سکتے، ہمیں تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے، دین کا پتہ ہی نہیں ہمیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بڑے اہل علم ہیں وہ پھر رائے سے قرآن و سنت سے مسئلہ معلوم کریں گے۔ اور ایک چیز ہے اجماع۔ قرآن پاک کی آیت میں جب کہا گیا کہ جو رسول کی نافرمانی کرے اور جو آدمی ایمان والوں کا راستہ چھوڑ دے، یعنی جس مسئلے پہ صحابہ متفق ہیں اس سے ہٹ کے کوئی اور کام کرے، فرمایا جہنم میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا اور اہل علم کا کسی مسئلے پہ متفق ہو جانا یہ اس کا دین ہونے کی دلیل ہے کہ یہ مسئلہ دین کا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں اجماع، اتفاق صحابہ کرام کا۔ تو خیر بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو قرآن پاک میں ہیں، بہت سارے نہیں بھی ہیں، ان کی تفصیل حدیث میں، جن کی حدیث میں تفصیل نہیں ان کی اجماع میں، جن کی اجماع میں نہیں قیاس کے اندر ان کی تفصیلات ساری موجود ہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں جو حدیث مبارکہ سے نہیں ملتے۔ مثال کے طور پہ حدیث پاک میں اذا وقع الذباب في طعام احدكم فانقلوه ثم انقلوه، فرمایا کہ جب کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے، چائے میں کسی چیز میں، تو فرمایا کہ اگر تم پینا ہی چاہتے ہو نا اس کو تو جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ فرمایا طریقہ یہ ہے کہ اس مکھی کو پکڑ کے گوتا دو پہلے، پھر اس کو باہر پھینکو۔ تو یہاں میں عرض کیا کرتا ہوں پھینکنا ہے لیکن چوسے بغیر، ٹھیک ہے، مہنگائی کا دور ہے، چینی اس کے ساتھ جا رہی ہے، تو اسی کو مکھی چوس کہتے ہیں۔ تو اس کو فرمایا باہر پھینک دیں اور پھر اس کو بے شک پی لیں، پہلے اس کو پکڑ کے غوطہ دیں۔ کیوں؟ فرمایا فإن فی إحدى جناحیہ داء وفی الأخرى دواء، اس کے دو پر ہوتے ہیں مکھی کے، ایک میں بیماری کے اثرات جراثیم ہوتے ہیں، دوسری میں اسی کا اینٹی بائیوٹک ہوتا ہے، اسی کا علاج ہوتا ہے، جراثیم کش اثرات ہوتے ہیں۔ تو جہاں وہ جب سمجھتی ہے کہ اب میں گروں گی تو وہ کریش ہوتے ہوتے پہلے وہی پر آگے کرتی ہے جو بیماری والا ہے، جراثیموں والا۔ تو فرمایا پکڑ کے اس کو نیچے دے نا ایک دفعہ، تاکہ جہاں جراثیم ہوں تو وہاں اینٹی بائیوٹک بھی شامل ہو جائے اور چاہے جیسے کی تھی ویسے ہی بچ جائے گی آپ کی۔
ضروری نہیں کہ ایسی چائے آپ پئیں، لیکن کوئی پینا چاہے تو شریعت بتا رہی ہے حلال ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے۔ یہ تو مسئلہ واضح ہو گیا، لیکن سوال یہ کہ اگر کسی کی چائے میں شہد کی مکھی گر جائے، کیونکہ ذباب دوسری مکھی عام مکھی کو کہتے ہیں، شہد کی مکھی کو تو نحل کہتے ہیں عربی میں، تو پھر اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہمارے ہاں بھیڑ ڈیمو پھر رہے ہوتے ہیں پیلے پیلے، یہ اگر اس میں گر جائے تو پھر کیا حکم ہے؟ کوئی مچھر گر جائے تو پاک ہے نہ پاک ہے، حلال ہے حرام ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں۔ بھئی جہاں چائے میں مکھی گر سکتی ہے وہاں مچھر بھی تو گر سکتا ہے نا، اور گر جاتے ہیں، تو مچھر گر جائے تو اب وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ یہ فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث پاک میں۔ لیکن حدیث پاک میں جو ایک اصول دے دیا گیا نا، ایک اصول قانون دیا گیا، وہ جس چیز کا نبی علیہ السلام نے نام لیا وہ کون سی ہے؟ مکھی۔ مکھی ان چیزوں میں سے ہے جن میں دم سائل نہیں ہوتا، بہنے والا خون نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز میں بہنے والا خون نہیں، وہ اگر ان چیزوں میں گر کے مر جائے تو کھانا ناپاک نہیں ہوتا۔ اب ہم ہر ایسی چیز دیکھیں گے جس میں بہنے والا خون نہیں ہے، وہ اگر گر کے مر جائے تو کھانا ناپاک نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا۔ تو بالکل اسی طرح اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا براہ راست ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے فون پہ جھگڑا کرتے کرتے طلاق دے دی، وہ دبئی میں بیٹھا ہے، یہ یہاں بیٹھی ہے، کیا طلاق ہو گئی یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ یہ مسئلہ قرآن سے ملے گا؟ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ حدیث پاک سے ملے گا؟ بالکل نہیں ملے گا۔ تو میں حیران ہوتا ہوں ان دوستوں کی یہ کہنے پہ کہ ہم قرآن و سنت کے علاوہ کسی شے کو نہیں مانتے، کہ یار وہ عجیب سی بات کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے علاوہ آپ کسی شے کو نہیں مانتے۔ قرآن پاک میں حدیث میں موجود ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی ہے۔ مطلب یہ کہ کہیں بھی نماز پڑھنا چاہیں تو ہو جائے گی۔ فضیلت مسجد میں آ کر ہے، لیکن باہر بھی پڑھنا چاہیں گے تو نماز ہو جائے گی، یہ تو حدیث میں ہے۔ لیکن کوئی آدمی چاند پہ چلا جائے اور نماز کا وقت تو وہاں بھی ہوگا، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ منہ کس طرف کرے؟ اب مسائل کون بتائے گا؟ قرآن و سنت نے اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ کی قسم۔ اتنی تفصیل سے مسائل موجود ہیں کہ احادیث پاک سے اشارے سارے مل جاتے ہیں، لیکن وہ اشارے ملیں گے یا اجماع کے ذریعے یا قیاس کے ذریعے، ڈائریکٹلی تو نہیں ملے گا۔ رہنمائی ساری موجود ہے، لیکن لینی پڑے گی، بڑے اہل علم آپ کو تلاش کر کر کے دیں گے کہ یہ کیسے ملا۔ تو چلو قبلہ کا مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ جو آدمی مسجد حرام میں اس طرح کھڑا ہے کہ اس کو خانہ کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے، اس آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھے کہ اس کا سینہ اور چہرہ خانہ کعبہ کے کسی حصے کی سیدھ میں آ جائے، بیت اللہ کے دروازے کے، بیت اللہ کے کسی نکر، کسی کنارے کے سیدھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ اس طرح کھڑا ہے کہ بیت اللہ کی بالکل سیدھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، مثلا یہ بیت اللہ ہے اور یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو خانہ کعبہ تو نہیں ہے، اس کے قریب تو ہے لیکن اس کی سیدھ میں نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ وہاں صفے بنانے والے جب برآمدوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی لوگ غلطی بھی کر لیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ بیت اللہ سامنے اگر نظر آ رہا ہے تو اسی کی طرف منہ کریں۔ پھر شریعت کہتی ہے جو اتنے دور ہیں کہ انہیں مسجد حرام تو نظر آ رہی ہے، خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، مکہ کے کسی بازار میں ہے، تو وہ منہ کدھر کریں گے؟ مسجد حرام کی طرف ہو گیا تب بھی کافی ہے۔ اب مسجد حرام بہت بڑی ہے، بیت اللہ چھوٹا سا ہے، تو مسجد حرام کی کسی طرف بھی ہو گیا، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور جو باہر کی دنیا ہے مکہ سے باہر، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ جس سمت میں خانہ کعبہ ہے پوری سمت ان کے لیے قبلہ ہے، پوری سمت ان کے لیے قبلہ ہے۔ کیسے؟ 4 سمتیں نا، مشرق مغرب شمال جنوب، تو جس سمت خانہ کعبہ ہے
عین وہ نقطہ، اس سے 45 درجے ادھر 45 درجے ادھر، تو کل یہ 90 درجے کا زاویہ بن جائے گا، اس میں آپ نماز پڑھ سکتے. تو یہاں مصلی بچھاتے ہوئے تھوڑا سا ادھر ہو جائے تھوڑا سا ادھر ہو جائے تو خیر ہے. خیر کا مطلب یہ کہ رکھنا تو اپنے علم کے مطابق سیدھا ہی چاہیے، تھوڑا پھر بھی جائے تو نماز آپ کی ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی. تو اب چاند پہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو آسان مسئلہ ہے. چاند پہ کھڑے ہوں گے تو زمین یوں نظر آئے گی جیسے یہاں سے چاند نظر آتا ہے، تو آپ زمین کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں، ہو جائے گی، کیونکہ قبلہ اسی سمت میں ہے. تو واضح سا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال یہ معلوم ہوگا اجماع اور قیاس سے، یہ مسئلہ براہ راست قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں نہیں ہے. اسی طرح جہاز میں آپ کی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ہو تو جاتی ہے، لیکن مسئلہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ قرآن پاک میں تو جہاز کا لفظ ہی نہیں ہوگا، حدیث پاک میں تو لفظ نہیں ہوگا. وہاں سمندری سفر کا ذکر ہے، پانی کے سفر کا، خشکی کے سفر کا، لیکن ہوائی سفر کا تصور ہی نہیں تھا. لیکن قرآن و سنت کے اصولوں سے بہت واضح طور پہ معلوم ہوگا. تو اس لیے جہاں ہم نے قرآن و سنت کو ماننا ہے، وہاں قرآن و سنت کی تشریحات کے جو جائز ذرائع ہیں ان کو بھی ماننا ہے. خیر، سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے رخصت کرتے کرتے ایک اور بات فرمائی. فرمایا معاذ، یمن میں جا رہے ہو، بڑا دور ہے، اور وہاں کا نظام سنبھالنے جا رہے ہو سکتا ہے آپ جب دوبارہ واپس آؤ تو میں آپ کو یہاں نہ ملوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری قبر ملے. روایات میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے، اللہ اکبر. وہ یمن تو جا رہے ہیں، لیکن یہ تھا کہ چلو سال 6 مہینے بعد حاضری ہو جائے گی. اب پتہ چلا کہ وہاں تو آؤں گا جب تو حضور علیہ السلام نہیں ہوں گے. آپ فرما کے آ رہے ہیں ہو سکتا ہے، اور جو میرے نبی کا یہ شک کے انداز میں کہنا ہے یہ بھی کنفرم ہوتا ہے. ہر جگہ حدیث مبارکہ میں یوں ہی ہے، ہر جگہ یوں ہی ہے. آپ نے موتا کی طرف لشکر روانہ فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا لشکر کا امیر عبداللہ ابن رواحہ ہے، اگر یہ شہید ہو جائے تو امیر زید بن حارثہ ہوگا. اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو امیر جعفر ہوگا، بس، اور آگے نہیں بتایا. تو گئے تو لڑائی ہوتے ہی امیر کچھ دیر کے اندر شہید ہو گئے، جو زبان نبوت سے نکلا ہو کے رہا. پھر کچھ دیر کے بعد حضرت زید بن حارثہ بھی شہید ہو گئے، پھر حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے. جب نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے نا اگر یہ شہید ہو جائے، ایک یہودی کھڑا تھا کہ جا رہے مسلمان لڑائی کے لیے. جب یہ حضرات نکلے تو یہودی کے پاس کچھ اپنی کتاب کا علم تھا، وہ سمجھتے تو تھے یہ کہ اللہ کے سچے نبی ہیں. کہنے لگا یہ جو 3 بندے ہیں یہ تو واپس نہیں آئیں گے، پکی بات ہے، یہ تو پکے شہید ہیں. یہ آپ کو کیسے پتہ؟ کہا ہم نے جو پڑھا ہے نا اپنی کتابوں میں، نبی کی زبان سے جو اگر مگر کے ساتھ بھی نکلے وہ بھی پکا ہی ہوتا ہے. یہ ہے زبان نبوت. اور ادھر مرزا قادیانی، وہ جو منہ سے نکالتا وہی جھوٹ بن کے سامنے آتا. وہ قسم بھی کھاتا کسی بات پہ تو وہ بھی جھوٹ ہی نکلتا، قسم بھی کھا کے کہتا تو جھوٹ ہی نکلتا. خیر، آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اگر ہو سکتا ہے کہ تم آؤ واپس اور میں تمہیں نہ ملوں. تو بڑے روئے. اور پھر جب کوئی 1.5 بعد واپس آئے تو آگے آپ علیہ السلام کی قبر مبارک تھی. روایات میں آتا ہے آپ علیہ السلام کی قبر مبارک سے لپٹ کے رو رہے تھے. آپ علیہ السلام نے آخری حج کے موقع پہ فرمایا تھا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا. فرمایا ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، اگلے سال میں تمہیں نہ دیکھ سکوں. یعنی تم لوگ تو ظاہر ہے حج اللہ کا حکم ہے، اب ہر سال انشاءاللہ ہوتا رہے گا قیامت تک. آپ لوگ تو آئیں گے لیکن یہ تمہیں دیکھنے والے نہیں ہوں گے. اور وہی ہوا جو آپ علیہ السلام نے فرمایا شاید ایسے ہو جائے،
تو وہی ہوا اگلے حج سے پہلے ربیع الاول میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے، معاذ لوگوں کو مصیبت میں نہیں ڈالنا۔ آپ علیہ السلام کی عادات مبارکہ میں مذکور ہے کہ نبی علیہ السلام کا مزاج تھا، سنیے اور عمل کیجیے، حضور علیہ السلام کا مزاج، عادت مبارکہ تھی، کبھی کسی بندے کو ذلیل نہیں کرتے تھے، کبھی کسی کو ذلیل نہیں کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا ایک دفعہ تو آنا میرے قابو، میں پھر ٹھیک کروں گا، بدلے لوں گا سارے، پھر بڑا مزہ آتا ہے بازار میں چند بندوں میں کھڑے ہو کے کہنا ارے تو وہی ہے جس نے یہ کیا تھا، اب کر لے تیرے سے کیا ہو سکتا ہے۔ بڑا شوق ہوتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ میرے نبی کا یہ مزاج ہرگز نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہماری زندگی میں یہ وقت آنا ہی نہیں چاہیے کبھی، کوئی زیادتی کر لے، کوئی جو مرضی کر لے، جب وقت آئے کہ آپ اس کو کہہ بھی سکتے ہیں، آپ اس کو ذلیل کر سکتے ہیں چار بندوں میں، تو نہیں، آپ اس کو عزت دیں، آپ اس کو عزت دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں عزت ضرور دیں گے، پکی بات ہے، ہماری اپنی عزت میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کا یہ مزاج مبارک نہیں تھا۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے کبھی لوگوں پہ لعنتیں نہیں بھیجی، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کرے تو مر جائے، تو ذلیل ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو ہے ہی ایسا، نہیں، یہ زبان میرے نبی نے کبھی استعمال نہیں کی۔ کون سا دکھ ہے جو لوگوں سے نہیں اٹھایا، لیکن ہمیشہ زبان اقدس سے دعائیں دی ہیں، دعائیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے مزاج مبارک میں تھا، لوگوں کو کہے بغیر ہی دعائیں دیا کرتے تھے، ہر ایک کو ملنے والے کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ اور لکھا ہے کہ بہت دعائیں دینے والے تھے نبی علیہ السلام، بہت دعائیں دینے والے تھے۔ تو لعنت، بد دعا اور تو ایسے ہو جائے، تو ایسے ہو جائے، اللہ کرے ایسے ہو جائے، نہ، کبھی بھی آپ علیہ السلام کی زبان اقدس پہ یہ چیزیں نہیں آئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پہ انتہائی شفقت فرمانے والے، انتہائی نرمی فرمانے والے، انتہائی شفقت فرمانے والے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ اختیار دے دے، وہ حاکم ہے، وہ ڈی سی ہے، وہ ایس ایچ او ہے، وہ ناظم ہے علاقے کا، وہ کونسلر ہے، چار بندے اس کے پاس آ کے اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، اللہ جسے اختیار دے اور وہ لوگوں پر اپنا دروازہ بند کر دے، لوگوں کی بات ہی نہ سنے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پہ اس وقت اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے گا جب یہ ان لوگوں سے زیادہ محتاج ہوگا، ادھر سے کوئی رحمت نہیں ملے گی، تو لوگوں پہ دروازے بند نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی انتظامی طور پہ آسانی کے لیے ایک وقت رکھے، صبح 8 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک، یار جس نے بھی آنا ہے آئے میرے پاس، میں حاضر ہوں، تو وہ اس کے بعد پابند نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اس نے آرام بھی کرنا ہے، اس نے کھانا پینا بھی ہے، اور بھی زندگی کے معمولات ہیں، اس کے گھر کے بھی کام ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس آدمی کو آپ جب چاہیں اس کو بلا لیں اور حاضر کر لیں، جب چاہیں بلا لیں حاضر کر لیں۔ مجھے 2-3 دن پہلے ایک دوست ملے، وہ کہہ رہے تھے جی ماشاءاللہ جی آپ کے ابو بڑے اچھے تھے، یہ تھا وہ تھا، یہ تو وہ لمبی چوڑی سٹوری سنا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں، لیکن ایک بڑی بد اخلاقی دیکھی ہے۔ میں نے کبھی بتائیں کون سی؟ وہ کہتا ہے جی میں نا پچھلے رمضان میں نے تراویحوں کے کافی دیر بعد آپ کے دروازے پہ دستک دیا، باہر ہی نہیں آئے، تو لہٰذا یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے۔ میں نے خیر اس کو کچھ نہیں کہا، مجھے اس کی عقل کا بھی پتہ تھا، میں خاموش رہا۔ میں نے کہا جی انشاءاللہ ہو سکتا ہے آئندہ ایسے نہ ہو، جان چھڑائی۔ لیکن یار وہ بندہ جو سحری کے ٹائم کا اٹھا ہوا ہے اور نماز پڑھانی ہے، نماز کے بعد درس دینا ہے، درس کے بعد لوگوں سے ملنا ہے، مسائل بتا رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں، اور پھر مدرسے پڑھا رہے ہیں، پھر آگے زور کی نماز پڑھانی ہے، زور کے بعد پھر وہ بیٹھ گیا ممبر پہ
اور وہ آپ کو مسائل آدھا پونا گھنٹہ بتا رہا ہے، پھر جا کے اس نے کوئی اپنے معمولات میں لگنا ہے، کوئی تھوڑا آرام بھی کرنا ہے، راتیں بھی اتنی ہوتی ہیں گرمی کی، اور رمضان میں تو بچتا ہی کچھ نہیں سونے کے لیے، اور پھر عصر کی نماز کے بعد پھر بیٹھ کے مسائل بتانے شروع کر دینے، پھر افطاری میں لگ گئے، پھر تراویح میں لگ گئے، قرآن پاک بھی یاد کرنا، تو کرتے کرتے وہ تراویح کے بعد بھی اگر کوئی گھر جا کے سو گیا تو وہ بھی بد اخلاق ہے، اب بھی اگر میں نے دستک دیا تو باہر کیوں نہیں آیا آپ؟ تو یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ لوگ تو ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ نمونے ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو یہاں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس لوگ آتے ہوں اور وہ لوگوں سے ملنا ہی گوارا نہ کرے، تو جب وہ ان سے زیادہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہوگا، اللہ ان پہ دروازے ہی بند کر دے گا رحمت کے۔ تو اس سے مراد وہ ہے جو مقررہ اوقات میں بھی نہیں ملتا، مقررہ اوقات میں بھی ملنا بے عزتی سمجھتا ہے کہ یار میں اب عام آدمی سے کیوں ملوں، میں ایم این اے ہوں یار، میں ڈی سی لگ گیا ہوں اور میں عام آدمی سے ملوں۔ تو مقررہ ڈیوٹی کے اوقات میں بھی نہ ملے تو غلط بات ہے، غلط بات۔ اس میں بھی اگر اس کو کوئی مسئلہ ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجبوری ہے، تو ظاہر ہے اللہ پاک بڑے مہربان ہیں، تو بغیر مجبوری کے تکبر کی وجہ سے کوئی نہیں مل رہا تو پھر اس کے لیے یہی احکام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے فلاں اور فلاں آدمی کو آپ نے فتوحات ہونے کے بعد ان علاقوں کا ذمہ دار اور گورنر بنا دیا ہے، تو علاقے اور بھی فتح ہو رہے ہیں، تو ہمیں بھی کسی علاقے میں حاکم بنا کر بھیج دے۔ آپ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اِنَّا وَاللَّهِ لَا نُوَلِّي هَذَا الْأَمْرَ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرِصَ عَلَيْهِ، فرمایا یہ جو حکومتی عہدے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ہم حکومتی عہدے ان لوگوں کو بالکل نہیں دیتے جو آ کے مانگ کے کہے کہ مجھے حکومت کا عہدہ دو، اللہ کی قسم ہم نہیں دیتے اس کو۔ اور حتیٰ کہ وَلَا حَرِصَ عَلَيْهِ، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ بندہ زبان سے تو نہیں کہہ رہا لیکن رہتا اسی چکر میں ہے کہ مجھے بھی کسی علاقے کا گورنر بنا دیں، تو جو دل میں لالچ بھی اس چیز کا رکھتا ہے، اللہ کی قسم ہم اسے عہدہ نہیں دیتے۔ یہ بات نہیں سمجھ آئی، کتنا بڑا فرق میرے نبی کے لائے ہوئے نظام میں اور ہمارے نظام میں۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ اللہ کی قسم وہ ایم این اے ایم پی یہ کونسلر نہیں بن سکتا جس نے مانگا نہیں ہے، مطالبہ نہیں کیا۔ کونسلر بھی بننا تو طریقہ کیا ہے، آپ اپنی درخواست الیکشن کمیشن میں دیں اور ہم بتائیں یار میں بڑا پڑھا لکھا، بڑا سمجھدار، علاقے میں بڑا معزز آدمی ہوں، تو لہٰذا مجھے آپ الیکشن میں کھڑے ہونے کی اجازت دیں۔ ایسا ہی ہوگا نا؟ تو یہ باقاعدہ ریکویسٹ کرے گا تو اس کو اجازت ملے گی، بعد میں دیکھیں گے ہارتا ہے کہ جیتتا ہے۔ اور حضور فرما رہے ہیں جو عہدہ مانگنے آئے یا عہدے کی لالچ رکھتا ہو، اللہ کی قسم ہم نہیں دیتے۔ اب عہدے تو نبی علیہ السلام نے بھی دینے ہیں، تو پھر کن کو دیں گے؟ جو مانگتا بھی نہیں اور دل میں چاہت بھی نہیں رکھتا، ایسے کسی اللہ والے کو پکڑ کے بٹھائیں نا عہدے پہ، خدا کی قسم وہ لالچ سے کام نہیں لے گا، وہ کسی سے ڈرے گا نہیں، اسے یہ فکر نہیں ہوگی یار یہ کرسی چلی جائے گی، وہ تو کہے گا یار میں تو آنے نہیں چاہتا۔ تو جس کے مزاج میں یہ ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتا، وہ کرسی کا لالچ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ عین حق پہ آزاد ذہنیت کا ہوگا، اللہ کے حکموں اور قرآن و سنت پہ فیصلہ کر جائے گا، جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ ایسے لوگ چاہیے۔ اور منصب پہ وہ آئے جو کروڑوں روپے لگا کے آ رہے، پورے علاقے میں جنگ لڑ کے آ رہے، اتنی بڑی مقابلے بازی کی کیفیت میں آئے گا، وہ کہے گا یار یہ کرسی بچ جائے، باقی جو ہوتا ہے جائے جہاں جاتا ہے۔
یار میں نے کروڑوں روپے لگائے، الیکشن لڑا، اور میں نہ جانے کس کس سے ضدیں لگا کے یہاں پہنچوں، وہ لوگ ہنسیں گے اگر کرسی چلی گئی۔ اب اسے اگر کسی فیصلہ کرتے ہوئے بھی ڈر ہوگا نا کہ میرے بڑے ناراض ہو جائیں گے، پارٹی لیڈر ناراض ہو جائے گا، یہ پارٹی ڈسپلن کے خلاف ہے، تو بھائی اس نے وہ ڈسپلن ہی دیکھنا ہے، اس نے حق اور سچ کو بالکل نہیں دیکھنا اس نے۔ اس آدمی کو جدھر مرضی کوئی لگائے یہ لگے گا، بس یہ کرسی محفوظ رہنی چاہیے۔ تو جو ایسا مزاج لے کے آ رہا ہے وہ اپنی خدمت کرے گا یا قوم کی خدمت کرے گا؟ اپنا آپ بچائے گا، اپنی جیب بچائے گا، اپنی کرسی بچائے گا، اسے قوم سے کوئی غرض نہیں۔ جب اسے غرض ہی نہیں ہے تو پھر اس نے ملک چلانا کیسے ہے؟ اور حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم جو مانگتا ہے یا جو دل میں چاہت رکھتا ہو کہ مجھے لگا دیں، تو فرمایا ہم تو اس کو کوئی نہیں دیتے، واپس بھیج دیا ان کو، فرمایا نہیں بھیجیں گے آپ کو۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلوایا گیا غالباً سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور ان کو بہت بڑا عہدہ دینے کی پیشکش نہیں، حکم دیا کہ یہ عہدہ آپ سنبھالیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو کوئی نہیں سنبھالوں گا، میں اپنا اللہ کروں گا، بس یہ کسی اور کو دیں۔ بار بار کہنے پہ بھی وہ بار بار انکار کرتے رہے کہ نہیں لینا میں نے عہدہ۔ تو الحمدللہ دین پڑھنے پڑھانے والوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ عہدوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ میں جلدی سے یہاں امن کمیٹی میں، ڈسٹرکٹ کمیٹی میں چلا جاؤں تو الحمدللہ بڑی آسانی سے جا سکتا ہوں۔ آئے دن میٹنگ ہوگی ڈی سی صاحب کے ساتھ، ڈی پی او صاحب کے ساتھ، اس تھانے میں جا رہے ہیں، وہ مسئلہ حل کروا رہے ہیں، وہ کروا رہے ہیں، لیکن ان مصروفیات کی بجائے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ مسلح دیا ہوا نا، اللہ کی قسم یہ بڑی چیز ہے، ہمیں ان سے غرض ہی نہیں۔ کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں تو جو ہیں ہم ان سے کہہ دیتے ہیں کہ محترم آپ یہ مسئلہ حل کروا دیں، تو الحمدللہ نہیں جاتے۔ کتنی بار ہوتا ہے کہ آر پی او صاحب کے پاس میٹنگ ہے، آپ نے ضرور آنا ہے، اور میں معذرت کر لیتا ہوں جی میں نے مدرسے میں سبق پڑھانا ہے۔ آر پی او سے ملنے کے لیے دنیا کیا کچھ کرتی ہے، کوئی نہیں جاتے بھائی۔ الیکشن کے دنوں میں ہوتا رہا کہ وہ فلاں پارٹی کے فلاں صاحب آ رہے ہیں، سابقہ ایم این اے، تو ان کے ساتھ سیٹنگ ہے، میں کہتا ہوں جی ٹائم ہوا تو آ جاؤں گا، نہیں تو کوئی نہیں آؤں گا۔ میرے لیے یہ نماز اہم ہے، ہمارے لیے یہ سبق پڑھانا اہم ہے، وہ جو مسلح پہ جو صف پہ بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں اہم ہیں۔ اور ان مدارس نے اس طرح کے لوگ، بڑے بڑے لوگ ایسے دیے ہیں جن کے لیے کرسی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور الحمدللہ افغانستان میں ایسے لوگ بہت زیادہ بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں۔ پیچھے تنخواہیں بند ہو گئی تھیں، امریکہ نے ڈالر روک لیے، تنخواہیں بند ہو گئیں۔ یقین کریں کتنے مہینے 1 روپے کی تنخواہ کے بغیر بھی لگے رہے، اسی طرح کام کیا ثواب سمجھ کے جیسے پہلے کرتے تھے تنخواہ کی صورت میں۔ تو آپ کی قوم کی خدمت وہی کر سکتے ہیں جن کو کرسی سے کوئی غرض نہ ہو، آپ کی خدمت وہی کر سکتے ہیں۔ میں کبھی بھی الیکشن میں کھڑا نہیں ہوں گا انشاءاللہ بھائی، کبھی بھی نہیں ہوں گا انشاءاللہ۔ آپ کی خدمت وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو کرسی سے غرض نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کروڑوں لگا کے منتیں کر کے لوگوں کے پاؤں میں پڑھ کے ایک ایک ووٹ لے رہا ہے، تو یہ جو اتنی مشکل سے کرسی ملی ہے، یہ کرسی بچائے یا آپ کو بچائے؟ تو اس لیے ہمارا نظام یہ نہیں ہے قرآن و سنت والا کہ ہم لوگوں سے مانگ کے عہدہ لیں، بلکہ ہمارے ہاں یہی ہے کہ عہدہ ملتا ہو تو ہم لیتے ہی نہیں ہیں۔ البتہ کچھ علماء کرام کو اور کچھ اہل علم کو، اللہ والوں کو اس میدان میں آنا چاہیے تاکہ اہل لوگوں کے پاس نظام آئے اور ملک کی بہتری ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لنا عاملا فلیکتسب زوجہ، فرمایا جو آدمی جسے ہم حاکم بنا دیں تو وہ کیا کیا لے سکتا ہے۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں تو اس کو سنت اور سادگی کے مطابق شادی کی اجازت ہے۔
کہ وہ ایک شادی کر لے جو تھوڑے بہت حق مہر کے پیسے 5-10 ہزار وہ لے سکتے ہیں۔ فرمایا اگر اس کے پاس خادم کوئی نہیں، اپنا ہے تو پھر نہیں لے سکتا، اگر خادم کوئی نہیں تو کوئی خادم بھی سرکاری کھاتے سے لے سکتا ہے جو اس کا نظام چلاتا رہے۔ فرمایا اگر اس کا گھر نہیں تو جب تک ڈیوٹی کر رہے وہ رہائش بھی لے سکتا ہے ہمارے سرکاری کھاتے سے، لیکن فرمایا ان 3 چیزوں کے علاوہ جو آدمی سرکاری خزانے سے کچھ بھی لے گا، آپ نے فرمایا فَهُوَ غَالٌ، وہ آدمی مال غنیمت میں جیسے چوری کرنے والا ہوتا ہے اسی طرح یہ اس کے کوئی حق نہیں بنتا۔ تو اس لیے یہ حکمرانوں کا یہ حق نہیں کہ قوم کا پیسہ لوٹ کے کھائیں، عیاشیاں کریں، بلکہ اپنی مجبوری کا خرچہ لے سکتے ہیں، مجبوری کے علاوہ کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو بھیجوں کسی علاقے کا حاکم بنا کر، وہاں جو کچھ آتا ہے وہ سارا اصول کے مطابق لوگوں میں تقسیم ہوگا۔ فرمایا کسی آدمی نے مخیط کہتے ہیں سوئی کو، کسی آدمی نے سوئی بھی چھپا کے پاس رکھ لی، وہ بھی اللہ کا چور ہے، قیامت کے دن اس کو اٹھائے پھر رہا ہوگا اور دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ اس آدمی نے یہ چوری کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو عامل بنا کر بھیجا ایک علاقے میں، تو وہ سرکاری عہدے پہ کام کر کے جب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں سرکاری کھاتے کی ہیں، اور چونکہ میں اس علاقے میں گیا ہوا تھا تو وہاں کے لوگوں نے مجھے یہ چیزیں تحفے میں دی ہیں، یہ چیزیں تو سرکاری کھاتے کی ہیں، اور چونکہ میں دورے پہ گیا ہوا تھا سرکاری دورے پہ تو لوگوں نے یہ چیز مجھے تحفہ دی ہے تو یہ میری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں یہ آپ کی نہیں ہے۔ فرمایا حل لا جالس فی بیت امہ، یہ بیٹھا رہتا نا اپنی اماں کے گھر، ہمارے سرکاری عہدے سرکاری وزٹ پہ نہ جاتا، اپنے گھر سے ایک عام فرد کی طرح اٹھ کے جاتا، میں دیکھتا ہوں اس کو کوئی تحفہ دیتا، یہ تحفہ اس کو نہیں اس کے عہدے کو ملا ہے اور عہدہ سرکاری ہے، لہٰذا یہ جو تحفہ ملا ہے یہ توشہ خانے میں جائے گا، تحفہ ملے وہ توشہ خانے میں جائے گا، سرکاری خزانے کا حصہ بنے گا، یہ کسی کے باپ کا خزانہ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اپنی ماں کے گھر بیٹھا رہتا، میں دیکھتا اس کو یہ تحفہ ملتا، یہ تحفہ ملا عہدے کی وجہ سے، لہٰذا سرکاری کھاتے میں جائے گا اور عوام کی مالیت شمار ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا بشر، کہ میں ایک بشر اور انسان ہوں۔ یہاں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح جھگڑوں میں ایک دوسرے کا حق مار جاتے ہیں اور کبھی کبھی ایک جھوٹا آدمی عدالت سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، تو وہ فیصلہ عدالت کر بھی دے تو اللہ کی عدالت سے نہیں بچے گا، جھوٹا تو جھوٹ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا بشر، لوگوں سن لو میں بھی ایک بشر ہوں، انسان ہوں، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ تم میرے پاس جھگڑے بھی لے کے آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فرمایا تم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ 2 آدمی جھگڑا لے کے آئیں، اس غریب کو بات ہی نہیں کرنی آتی، اتنی صلاحیت ہی نہیں، اور وہ بڑا تیز زبان کا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، میں نے تو دونوں کی سن کے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک آدمی بڑے خوبصورت بنا کے بات کر رہا ہے، دوسرا ہے حق پہ لیکن اس کو بات کرنی نہیں آ رہی، وہ اپنا ثبوت ہی نہیں دے سکا۔ فرمایا اگر میں بتقاضۂ بشریت اس تیز زبان والے کے حق میں فیصلہ کر دوں اور سچے کی بات مجھ تک پہنچی نہیں، کیونکہ میں تو وہ فیصلہ کروں گا ما اسمع منہ، جو اسے سنوں گا وہی فیصلہ کروں گا نا، تو فرمایا اگر میں غلط آدمی کے حق میں فیصلہ دے بیٹھوں تو یاد رکھنا فمن قضیت له بشیء من حق اخیہ فلا یأخذن،
ایک بندے کا حق اگر میں دوسرے کو لکھ دوں، فیصلہ کروا دوں نا، تو فرمایا کہ جس کو دے رہا ہوں وہ ہرگز نہ لے، کیونکہ اپنے دل کو تو آپ جانتے ہو نا کہ میرا نہیں ہے، اس کا ہے۔ فرمایا میں دے بھی دوں تو نہ لے، اور یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے دیا ہے، تجھے اللہ کے رسول نے نہیں دیا، تیری زبان کے جھوٹ نے تجھے دلوایا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں اسے وہ زمین یا وہ خزانہ نہیں دے رہا، میں جہنم کی آگ پکڑا رہا ہوں، کیونکہ میں وہ فیصلہ کروں گا جو دلائل سنوں گا۔ جو سچا ہے وہ بات کر ہی نہیں سکا بالفرض، اور جھوٹے نے بڑی خوبصورت بنا کے بات کی ہے، تو دلائل اس کے حق میں جا رہے ہیں تو میں فیصلہ اس کے حق میں کر دوں گا، جو عدالتی نظام ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تو حقیقت جانتا ہے نا، اس لیے یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو اللہ کے رسول نے دی ہے، یہ برکت والا ہے، برکت والا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس مہمان آیا تو اس نے نا وہ پنکھا بند کر کے کہا کہ آپ اس پنکھے کے نیچے آ کے بیٹھیں، ثواب ملے گا۔ ثواب ملے گا پنکھے کے نیچے بیٹھنے سے؟ کہاں جی مسجد سے چوری کر کے لایا ہوں، ثواب ملے گا۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے دیا، یار بڑی برکت والا ہے، کوئی برکت نہیں ہے۔ فرمایا میں اس کو جہنم کے انگارے دے رہا ہوں، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے نا حقیقت کا کہ یہ میری نہیں تھی، میں نے جھوٹ بول کے لی ہے۔ کچھ لوگ سچے ہوتے ہیں، اگر ان کے خلاف بات کر دو غریب کو بات ہی نہیں کرنی آتی، چپ کر جاتا ہے، اور جھوٹا تو بڑا شے ہوتا ہے، تو کبھی کبھی وہ باتوں میں جیت جاتا ہے اور فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عدالتوں میں جا کے اور وکیلوں کے ذریعے اچھا بھلا جھوٹ بلوا کے اگر کوئی فیصلہ اپنے حق میں کروا لے تو یہ نہ سمجھے کہ قانون مجھے دے رہے، نہیں، وہ جہنم کی آگ ہی آ رہی ہے جہاں سے بھی آ رہی ہے۔ آخر میں ایک واقعہ جس کا موضوع سے تعلق تو نہیں ہے لیکن عدالت سے یاد آیا۔ اللہ کی کسی مخلوق پہ بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی مخلوق پر بھی، اور ظلم ظلم ہے، چاہے آپ چیونٹی پہ کر دیں، وہ لکھ لیا جاتا ہے اور وہ آتا ہے کچھ نہ کچھ بن کے سامنے آتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے عالم سے میں نے سنا، مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کے بیٹے سے، وہ فرما رہے تھے کہ ایک جج صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ میں نے عدالت میں ایک مرتبہ ایک کیس لیا، قتل کا کیس تھا۔ جو ملزم میرے سامنے پیش کیا گیا کہ اس نے قتل کیا ہے، چونکہ ایک کام کر کر کے بڑا تجربہ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ملزم کو دیکھتا تو وہ لگتا نہیں تھا قاتل، لیکن بہرحال جج اپنے مزاج پہ تو نہیں فیصلہ کر سکتا، قانون پہ کرنا ہے۔ تو جب وہ شہادتیں اور ثبوت مانگے تو تمام تر شہادتیں اسی کے خلاف جا رہی تھی۔ جب اس کے خلاف ساری کارروائی ہو رہی تھی تو رو پڑا ایک دفعہ، کہتا ہے جج صاحب اللہ کی قسم میرا کوئی قصور نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کس نے مارا ہے۔ کہتے ہیں اس کا لہجہ، اس کا وہ بولنا، وہ چوروں والا نہیں تھا، وہ بے قصوروں والا تھا۔ مجھے ساری سمجھ آ گئی کہ بندہ بے قصور ہے، لیکن اس کے سارے ریفرنس لیے تو اس میں کوئی حقیقت نہیں، اور مدعی جو ہیں وہ گواہیاں بھی ٹھیک پیش کر رہے ہیں، شواہد بھی سارے مدعی کے حق میں جا رہے ہیں، اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں قانون میں کوئی شک مجھے نہیں ملی کہ کسی کے سہارے اس کو میں بری کر دوں یا عمر قید کر دوں یا کچھ اور سزا دے دوں، نہیں۔ کہتے ہیں سارے ثبوت اور گواہیاں اسی کے خلاف، مجبوراً میں نے سزائے موت لکھ دی، پر میرا بھی دل مطمئن نہیں تھا۔ سزائے موت لکھنے سے کون سا اسی ٹائم لٹکا دیتے ہیں، یہ تو قسمت والے کو سزائے موت بھی ملتی ہے پاکستان میں۔ تو میں ایک دن نا سادہ کپڑوں میں جیل میں چلا گیا اور اسی کی کوٹھی میں گیا اور میں نے اس سے گپ شپ لگائی اور میں نے بتایا کہ میں وہی جج ہوں جس نے آپ کو سزائے موت سنائی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کیوں قتل کیا آپ نے؟ کہتے میں نے کہا فیصلہ جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اب میں بھی نہیں بدل سکتا، اب تو اپیل آگے جائے گی نا، میرے ہاتھ سے تو نکل گیا، تو بتاؤ آپ نے کیا کیوں ہے قتل؟ آپ بندے مجھے ٹھیک لگ رہے ہو۔ وہ بڑا رویا، اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کس نے کیا قتل، پتہ ہی کوئی نہیں مجھے،
کہا سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ میں نے آپ کو ریلیف دینے کی کوشش کی ہے، لیکن میں جج تھا، میں نے کسی حد میں رہ کے ریلیف دینا تھا، تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ہی کے خلاف سارے شواہد گئے؟ کوئی بھی آپ کو ریلیف دینے کا مجھے بہانہ نہیں ملا۔ وہ کہنے لگا مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ قتل کس نے کیا ہے، لیکن یہاں کوٹھی میں پہنچ کے کوئی بات یاد آتی ہے۔ ہماری گلی میں ایک کتا بیٹھتا تھا، وہ ایسے بھونک رہا تھا، میری نیند خراب ہوئی تو میں بڑا سخت ڈنڈا لے کے آیا، اس کو اتنا مارا، مار 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 کے میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور اسے جب میں مار رہا تھا اور وہ بالکل آخر پہ تھا نا، مرنے والا تھا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا آخری سانسوں میں اور مر گیا۔ آسمان کو نہیں دیکھا، آسمانوں والے کو دیکھا اور شکایت کی کہ دیکھ یہ تیرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ کہتے یہ قصور میرا ضرور ہے، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نے بندہ قتل کیا ہے، لیکن اس کی وجہ سے آج میں سزائے موت ہو چکی ہے مجھے۔ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کسی کتے پہ بھی ظلم کریں تو یہ حشر ہوتا ہے، اور بندے پہ، انسان پہ، اور وہ بھی مسلمان پہ، تو بھئی کسی چیونٹی کو، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوق ہوتا ہے چیونٹی جا رہی ہے رگڑ دیا، اس کو مار دیا، یہ جائز نہیں ہے بھئی، ظلم ہے، ظلم ہے، کسی پہ کر لیں، بلا وجہ آپ نہیں مار سکتے۔ البتہ چند اصول ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ جو جانور پہلے آپ کو نقصان دیتے ہیں آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ پہلے جو نقصان، سانپ وہ بندے کو دیکھ کے آگے ڈس لیتا ہے تو وہ ڈنگ مارتا ہے، آپ اسے قتل کر سکتے ہیں۔ ایک کتا ہلکا ہو جائے، باولا کتا، پاگل کتا، تو اس کو آپ مار سکتے ہیں، یا کوئی اٹیک کرتا ہے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں، اور جو چیز آپ کو کچھ نہیں کہتی، آپ کو کوئی حق نہیں ہے اس کو مارنے کا، ہاں چوہا ہے وہ نقصان کر جاتا ہے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے نقصان کر جاتے ہیں، بڑے بڑے نقصان۔ تو جو چیز نقصان نہیں دیتی، آپ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ آپ اسے مار دیں۔ اس لیے تمام مخلوقات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔